असलो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। ये कुदरत की तरफ से और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आज जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद डाली और पूरी दुनिया ने जिस तरह उनके ऊपर एक प्रेशर डाला और कहा गया उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बनेगा। ये क्रेडिट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है। और 28 मई को जिस तरह नवाज शरीफ जी तो उन जो धमाका क्या इंडिया के जवाब ॾिनो वियो। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, नजरियाती तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, मोहतरम जनाब प्रोफेसर एंडी खान साहब मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। लाइन ड्रॉप थी, एक दफ़ो वरी कोशिश कंदासीं त उनके टेलीफोन लाइन ते वड़जे त इन जो क्रेडिट एटमी कुव्वत जो मुल्क के बणाइण जो 1972 खां शुरू थियो, 1976 ताईं जॾहिं डिवाइस तैयार थी वियो, इहो क्रेडिट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ॾे वञे थो। ऐं उन महिनत सां, ऐं जीअं त उन वक़्तु तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इंडिया जे अंदरि पाकिस्तान खे बार बार धमकियूं ॾिनियूं वेंदियूं हुयूं ऐं इंडिया धमाका कया। उन खां पोइ नवाज शरीफ उन वक़्त जे वज़ीर आज़म उन जे जवाब में चागी जी जगह ते उते धमाका करे इहो पूरी दुनिया खे ॾसे सॼो त पाकिस्तान एटमी कुव्वत आहे। को बि मुल्क पाकिस्तान के मेरी अख सां ॾिसी कोन थो सघे। उनखे सख़्त खां सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। अॼु जीअं त मियां नवाज शरीफ साहब बार बार इहो ज़िक्र भी कियो आहे, एटमी कुव्वत जो भी ज़िक्र कियो आहे, पर इहो ज़िक्र भी कियो आहे त टीं कुव्वत यानी कि बानी PTI टीं कुव्वत ज़हीर इस्लाम एक पैकेज आहे शहीद मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी है, 28 मई के हवाले से भी है। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, वफाकी वजीर रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, नजरियाती तौर भुट्टोइज्म के साथ रहे हैं हमेशा तौर, प्रोफेसर एंडी खान साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है सर? जी जरा थोड़ा सा बढ़ाइए आवाज। हाँ खान साहब, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। खान साहब, एटमी कुव्वत पाकिस्तान बना। आज के दिन मियां नवाज शरीफ ने धमाके किया, लेकिन एटमी प्रोग्राम का बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने डाला था। क्या कहेंगे? तारीख हमारे सामने है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एटमी सलाहियत के खालिक थे। इब्तिदा उन्होंने की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज ऑन द रिकॉर्ड। भुट्टो साहब न होते तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ जाता है। लीडरशिप में जुर्रत होती है, हिम्मत होती है, विजन होता है, और वो फ्यूचर को अपने सामने रख के पाकिस्तान के वजूद के नुक्ता नजर को सामने रखते हुए जरूरी समझते थे कि भारत के एटमी सलाहियत हो जाने के बाद पाकिस्तान के लिए इनएविटेबल था कि पाकिस्तान भी एटमी सलाहियत को हासिल करे। और न सिर्फ वो, बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसके बगैर के एटमी सलाहियत बेकार होती है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाई। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन जब हम ये उस तारीख को याद करते हैं तो पहले भुट्टो साहब को याद करना होगा, डॉक्टर कदीर को याद करना हो, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को याद करना हो। दे आर द फाउंडर्स ऑफ द एटॉमिक टेक्नोलॉजी। सर, जिस तरह आपने कहा कि बुनियाद डाला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने, और पाकिस्तान की आज दिफाई ताकत, दिफाई कुव्वत इंतहाई मजबूत है, न सिर्फ इस खित्ते में, पूरे रीजन के अंदर और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पुरअमन एटमी कुव्वत है। क्या कहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब का विजन था। मिथ ऑफ द इंडिपेंडेंस पढ़ लीजिए, उसमें आपको यानी दर बदर जो है चीजें मिलती हैं हमें। उनके विजन के सामने हिंदुस्तान था जो हमारा मुखालिफ था, जो आज भी हमारे वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान एटमी सलाहियत न होता तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का रवैया मुख्तलिफ होता आज। लेकिन भुट्टो साहब ने ईजाद करके, मैं कहती ईजाद करके कहता हूँ, इन्वेंशन करके एटमी सलाहियत की। और फिर मैंने मोहतरमा को भी कोट किया है कि टेक्नोलॉजी वो लाई। तो इस एतबार से इसमें कोई शुबे की जरूरत नहीं।
اور میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانتا، ورنہ نواز شریف تو تیار ہی نہیں تھا جواب کے لیے. حیدرآباد کے اندر جلسہ ہو رہا تھا MRD کا، اس میں صحیح. آپ کے اسلم بیگ بھی موجود تھے. تو محترمہ نے تو کہا تھا کہ چوڑیاں پہن لو اگر تمہارے ہمت نہیں ہے تو. لیکن ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ تسلیم کرو کہ انوینشن جو کی ہے بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. انہی کا ویژن تھا، انہی کی انٹیلیجنس تھی، انہی کی ہمت تھی اور انہی کی ضرورت تھی جو پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے ہمکنار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا مقابلہ تو بہت بڑے لیڈرز میں ہے. قائد اعظم کے بعد اگر کوئی بڑا لیڈر پیدا ہوا ہے اس میں خطے میں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقام جو ہے ملک فیصل کے مقابلے ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خمینی کے متعلق ہے. یعنی یہ ہم پلزہ ہیں یہ لوگ. باقی تو آتے اور جاتے رہتے ہیں لیڈر، لیکن بھٹو شہید کا مقابلہ موازنہ ان قائدین کے ساتھ کیا جانا چاہیے کہ جو کہ لیڈرز تھے، جن مدبر تھے، جو ویژنری تھے، جنہوں نے فیوچر کو اینٹیسپیٹ کیا. امنگ دیم اس شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو. ان کو ہم نہیں بھول سکتے کہ وہ ٹیکنالوجی وہ لائی تھی. اب کہنے والے تو کہتے رہیں گے، سیلیبریٹ کریں، لیکن اس موقع پر ان دونوں قائدین کا تذکرہ بھی کیا جانا چاہیے تھا. صحیح، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پورا کریڈٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس طرح ایٹمی قوت لائے، آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر بھی کافی میرے شوز ہوئے ہیں، ہم نے اس کو ایک دفعہ پھر اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. جس طرح امریکن نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکیاں دیں، ہینری کسنجر نے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا موازنہ آپ کر نہیں سکتے. قائد اعظم کے بعد پہلے لیڈر ہیں جو ہم پلہ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے. اور میں نے تو کمپیریزن کے لیے ملک فیصل کو اور خمینی کو کوٹ کیا ہے یہاں پر، جنہوں نے اپنے ملک کے منظر ناموں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دی ہے. تو اس اعتبار سے پھر محترمہ کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے کہ ایٹمک صلاحیت بغیر ٹیکنالوجی کے، میسائل ٹیکنالوجی کی نامکمل تھی جو محترمہ نہیں ہے. پھر میں نے حیدرآباد کا جلسہ کوٹ کیا ہے. صحیح، وہاں یہ تو تیار بھی نہیں تھے رد عمل دینے کے لیے. محترمہ نے کہا چوڑیاں پہن لو اگر ضرورت نہیں ہے تو. لیکن یہ چیزیں میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس وقت ہمیں یونٹی کریٹ کرنا چاہیے، اتحاد کریٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس ریجن میں تو اتحاد کی، یونٹی اور فیتھ کی، جو قائد اعظم کے بنیادی اصول ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا تھا، آپ کی آواز بہت ڈم آ رہی ہے سر، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا تھا کہ اس زمین اور دھرتی کے اوپر کوئی بھی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے، بالکل ڈم ہے آواز. سر آپ کی بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک کھاں پو تھا چون ڈسکشن کے اگتے ودھائیوں تھا. ویلکم ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے اکیڈمک ہیں، انٹرنیشنل افیئرز، نیشنل افیئرز، ریجنل افیئرز، ڈیفنس اینالسٹ محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم میر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آج کا دن بڑا اہم ہے. پاکستان ایٹمی قوت بنا، ویسے تو 1972 سے یہ شروعات ہو گئی تھی. آج پاکستان کی دفاعی قوت انتہائی مضبوط ہے. کیا کہیں گے اس کا اثر ریجن پہ اور انٹرنیشنل کیا پڑے گا، کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو جی میں اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صحیح اور جو دوسرے لوگ تھے جس میں جنہوں نے کنسیو کیا تھا یہ پروگرام، پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ کمپلیٹ ہوا، پھر غلام اسحاق خان صاحب کی کابشیں اور پاکستان آرمی کے بہت سارے ان نون ہیروز جنہوں نے اس کو کامیابی کی طرف پہنچایا. دیکھیں، پاکستان بننے کے بعد سے ہی انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک امبیلنس کریٹ ہوا تھا. صحیح.
وہ امبیلنس سب سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں لوگ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، امریکن ایڈ کی وجہ سے ہمیں ایک ریزنیبل آرمی کھڑی ہو گئی تھی، جس نے 65 کی لڑائی میں انڈین اٹیکس کو ناکام بنایا تھا. جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کون سی فتح لی، پاکستان دہلی فتح کرنے نہیں نکلا تھا، پاکستان آرمی کا ٹاسک تھا ٹو ڈیفینڈ بارڈرز آف پاکستان، لاہور، سیالکوٹ وغیرہ وغیرہ، اور دے ڈیڈ اٹ. صحیح. اس کا جو امبیلنس، دوسرا امبیلنس جو ہوا تھا وہ 71 میں ہوا تھا، ہمارے جو اپ ہیول ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان، جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ ریجنلی اور گلوبلی ٹورڈز پاکستان بڑا اگریسو ہو گیا تھا. اور پھر جب ان لوگوں نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیے اور بھٹو صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہم گھاس کھا لیں، صحیح. اس امبیلنس کو پھر ان سب میں مل کے 84 میں، جب بائی 84 یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا پروگرام، یہ امبیلنس کو ختم کیا. دیکھیے کسی بھی دو ملک ہوں یا ریجن، باقی ریجن کے دوسرے ملک ہوں، صحیح. یا گلوبلی امپورٹنس ہو، وہ آپ کے اسٹریٹجک بیلنس سے ظاہر ہوتی ہے. اگر آپ کا اسٹریٹجک بیلنس صحیح نہیں ہے تو آپ بہت ویک ہو جاتے ہیں. اب میں لمبی دوسری باتوں میں نہیں جاؤں گا، اس میں ہماری انٹرنل پالیسیز، اکنامک پالیسیز، فورن پالیسیز، وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ نیوکلیر جو تھا پاور، اٹ از اے ڈیٹرنس، اور اٹ ہیز پرووڈ اٹس میرٹ، یا جس کو افادیت کہنا چاہیں گے، کہ 1971 کے بعد کوئی میجر وار انڈیا سے نہیں ہوئی. صحیح. اور یہ 2 دفعہ انڈیا اپنی فورسز کو پاکستان کے بارڈرز پہ لایا تھا، پہلے 84 میں، پھر 90 میں. دونوں دفعہ بیٹر سینس پریویلڈ بیکاز آف دی نیوکلیر ڈیٹرنس، اینڈ امریکنس اینڈ دی ادر بگ پاورز انٹروین اینڈ دے ٹولڈ دیم کہ ہوش کے ناخن لیں، if you proceed اس کا جو ریزلٹس ہیں وہ ڈیزاسٹرس ہوں گے. کارگل کو وار ہی نہیں سمجھتا، وہ ایریا تو ہم نے قابو کر لیا تھا، اب جو مرضی کہتے رہے، وی لاسٹ اٹ آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے نا جی. اینی وے، دا ریجنل امپیکٹ آف نیوکلیر ایکسپلوژن اینڈ دا گلوبل امپیکٹ آف از کہ آج بھی پاکستان کو کوئی چھیڑ نہیں رہا ہے آپ کے اس ڈیٹرنس کی وجہ سے. صحیح. اور ہمیں ہر حالت میں اس کو مینٹین کرنا چاہیے، سیف گارڈ کرنا چاہیے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 3 ڈائمینشن میں لے جانا چاہیے. ایک ہے ملٹری ڈائمینشن، دوسری ہے اسٹریٹجک ڈائمینشن، اور تیسری ہے ہمیں اس کو ایٹم فار پیس، یعنی نیوکلیر انرجی ہے، دوسری ہے ہیلتھ سیکٹر ہے، اس میں اس کو ہماری ایکسپرٹیز کو استعمال کرنا چاہیے. جی سر، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی ڈائمنشن کو آپ نے جس طرح ایلوبریٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے وقتاً فوقتاً آج دنیا کے اندر ہمارے ملک کے اوپر بار بار پریشر ڈالنے کے لیے، انفلوئنس کرنے کے لیے ایک نیکسس تو ہے، آپ کو پتا ہے اسٹریٹجیکلی جس طرح امریکن کا اور انڈیا کا پریشر ڈالتے رہتے ہیں نیوکلیر کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انڈیا کا جو پریشر ہے وہ 2 وجہ سے ہے. صحیح. یہ میری تھنکنگ ہے، آپ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ایک، انہوں نے پچھلے 10-12 سال میں اپنی کاوشوں سے بہت زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی، اور جس کی وجہ سے وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکنامک پاور بن گئے ہیں، اور مے بی ان نیکسٹ 2 ایئرز وہ 3rd ہو جائے. اور اس کی وجہ سے ان کو ایک اسٹریٹجک اسٹرینتھ مل گئی ہے ان دی ورلڈ افیئرز. صحیح.
اور دوسرا جو بات ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری انٹرنل کمزوریاں ہیں جس کا فائدہ بھارت اٹھاتا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں ان کا میڈیا جس طریقے سے آج کل ہم لوگوں کو پروجیکٹ کر رہا ہے جیسے ہم صرف بھیک منگوں کی قوم ہی رہ گئے ہیں, صحیح. جبکہ ایسا نہیں ہے. میرے نزدیک پاکستان نہ صرف ایک بہت بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. وی ہیو آل دی ریسورسز ٹو بیکم اے میجر اینڈ بگ پاور. دا اونلی ریکوائرمنٹ از دی مینجمنٹ آف آور افیئرس. جی سر, ہم ایٹمی قوت تو بن گئے, اللہ کا شکر ہے, اب ہم معاشی قوت کب بنیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو میرے 30 سال ہو گئے مجھے کارپوریٹ میں کام کرتے ہوئے, ہیونگ بین دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف ایٹ لیسٹ 3 ملٹی companies and 2 پاکستانی companies, big companies, اینڈ کارپوریٹ اینڈ فیڈریشن میں. میرا ویو بالکل سمپل ہے. جب بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے, صحیح. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ایک ڈائریکشن دی تھی. اس کے بعد جو ہمارے رولرز آئے ضیاء وغیرہ, انہوں نے اپنے آپ کو کٹ کیا اور پروگرام کو آگے بڑھایا. آج بھی ہمیں ضرورت ہے, ہم برداشت کر سکتے ہیں اگر امریکن سینکشن بھی لگاتے ہیں, ہمیں IMF کو گڈ بائی کہہ دینا چاہیے. صحیح. ہمیں اپنے اخراجات کو کاٹنا چاہیے. جو ہمارے PSDP ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کو ٹیمپریریلی ہولڈ میں لے جانا چاہیے. یہ سڑکیں اور موٹر وے بن جائیں گی, پیسے آئیں گے تو صحیح. میکس نو ڈفرنس, یہ ضرور بن جائیں گی, لیکن ہمیں 2-4 سال کے لیے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہیے. اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ہوم گرون پالیسی ہوں, نہ کہ آؤٹ سائڈ پاورز کی ڈکٹیٹرڈ پالیسیز. تو اس میں صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا ہے کہ ہم اپنا جو ہے اکنامک سیکٹر کو سیل کر لیں. سر, خطے کی صورتحال سے باہر اگر انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں, جس طرح کیم پالیٹکس ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے, اور رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے, جس طرح اب تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑے فورم پہ جو ہے نا ایک بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے, اس کی انویٹیشن تو طالبان گورنمنٹ تک رشیا نے دی ہے کیونکہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں نے تو ابھی جو تھوڑا سا پریمائز دیا ہے, پاکستان کے پاس اگر ہم نے اپنی آواز میں ایک اسٹرینتھ پیدا کرنی ہے تو ہمیں یہ IMF کے باہر نکلنا پڑے گا. صحیح. اگر آپ ایسے ہی رہیں گے تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کوئی ریزنیبل اسٹرینتھ پیدا کر سکیں اپنے آپ. بڑی مہربانی بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب, ان کا تجزیہ, ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے تانجے سام ہوयो. IMF کے خدا حافظ کہو ونے पंहिंजो पाण ते रिलाइन कनि. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जा तारीख़ी जुमिला आहिनि, क़ाइद मोहम्मद अली जना जा बि तारीख़ी जुमिला आहिनि त हिन धरती ते का क़ुवत पाकिस्तान खे ख़तमु नथी करे सघे. हिकु ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चयो त घास खा के भी हम जो है ना जो है अपना एटमी क़ुवत बनाएंगे. और मुझे ज्वाइन किया है गौसमो साहब हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो. नून लीग से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है. सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. जी शुक्रिया. आज का दिन बड़ा अहम दिन है और आज पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, एटमी ताकत बना था. क्या कहेंगे? आज मियां साहब की तकरीर भी आपके सामने थी, काफ़ी चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा. पहले एटमी कुव्वत पे बात कर देते हैं. ये पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा जो 28 मई है हम यौम तकबीर पे कहते हैं, हम न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था हमने, और उस दिन पाकिस्तान बना तो 1947 में था,
لیکن جو ہے 1998 میں 28 مئی 1998 کو پاکستان ناقابل تسخیر بنا. صحیح. یعنی کہ پاکستان کی دفاع جو ہے وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ کوئی ہمارا کوئی بھی دشمن میری آنکھ سے ہمارے ملک کو نہیں دیکھ سکتا. تو یقیناً یہ پاکستان کے ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کو پورا امتیاز ہے, اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمت کی. حالانکہ ان کو انٹرنیشنل پریشر بھی بہت تھے, پیسوں کے لالچ بھی دیے گئے, لیکن انہوں نے کسی ہر لالچ کو ٹھکرا کر پاکستانی عوام کی زبان کو پاکستانی عوام کو سمجھا, اور پاکستان کے عوام کی آواز کو سمجھا, اور ایٹمی دھماکے کیے. اور بالکل آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو دھماکے 4 کے مقابلے 5 دھماکے کیے, اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیا, اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. تو یقیناً یہ تو بہت بڑی خوشی کا مقام ہے, اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ چھٹی بھی کی, اور اس کو ہر طرح سے ریلیاں بھی نکلی, کیک بھی کاٹے گئے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. انشاءاللہ مستقبل میں ہم ایسے کریں گے. مسلم لیگ تو ہر سال اس طرح کرتی ہے, لیکن اب سرکاری طور پر اس کو منایا جائے گا. نیازی صاحب, ایک تاریخ ہے آپ کو پتا, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تاریخی جملے کہا کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانی پڑی تو ہم کھائیں گے, لیکن ایٹمی قوت بنائیں گے. قدیر خان کا آپ کو پتا ہے بڑا رول ہے. ٹیکنالوجی, میزائل ٹیکنالوجی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ لائے, پھر میاں صاحب نے دھماکے کیے. اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹرگل ہے, بڑی قربانیاں ہیں, کیا کہیں گے؟ دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر دیں. میں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ ہم ایٹمی قوت بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس بھی کھانی پڑے, اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی, میزائل ٹیکنالوجی لائے تھے. ایک بڑی قربانی ہے لیڈرشپ کی. ہاں, بات تو یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے جب پاکستان میٹری دھماکہ کیا تو پاکستان پہ بہت سی پابندیاں لگ گئی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے. صحیح. اور پھر ظاہر معاشی پابندیاں تو ہوتی ہیں. تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہی غالباً اشارہ تھا کہ ہم گھاس کھا رہیں گے, لیکن ہم ایٹمی دھماکے جو ہے وہ بڑی ایٹم بم ضرور بنائیں گے. وہ اسی طرح اشارہ تھا کہ سیاست میں پابندیاں لگ جاتی ہیں, اور اب تک پابندیاں پاکستان پہ. صحیح. پاکستان کی جو معاشی حالات خراب ہیں, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہے نا, انہوں نے پاکستان کو دیوار پہ لگائے ہوئے, کبھی کوئی پابندی کبھی کوئی پابندی. مسئلہ کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا اسلامی ملک ہے, اور اس کو جو ہے بڑا ایٹمی قوت بھی ہوتی ہے, ان کو برداشت نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ ایک مختلف طریقے سے پاکستان پہ پریشر ڈالتے ہیں. لیکن انشاءاللہ پاکستان جلدی اس بھون سے نکل آئے گا, اور ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. آج میاں صاحب نے 2-3 چیزیں کہی کہ جس طرح مجھے نکالا گیا اور جس طرح مجھے سیاست سے باہر رکھا گیا. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین تیسری قوت تھے ظہیر الاسلام کی, کیا کہیں گے؟ بالکل, جو حقائق تھے وہ پیش کیے گئے عوام کے سامنے کہ ان کو لانے والے کون تھے, کیسے سازش ہوئی, اور کس طرح انہیں آؤٹ کیا گیا, سیاست آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو میاں صاحب نے لگی لیوٹی بغیر سارا عوام کے سامنے کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے. تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں. میاں صاحب نے تو اپنے آپ کو دوبارہ پیش کر دیا کہ ملک کی خدمت کری, اپنی جان تک حاضر ہے میری. تو انہوں نے تو پروگرام اپنا دیا ہے کہ میں ملک کو خوشحال بناؤں گا, اور انشاءاللہ 1.5 سال کا انہوں نے عرصہ مانگا ہے کہ 1.5 سال کے بعد ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا, اور ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا, مہنگائی ختم ہو جائے گی. اور ایک دفعہ آپ کو پتا ہے 6 سال کے بعد وہ صدر بھی بنے, کافی خاموش تھے, چپ تھے سیاسی طور, چاہے پی ڈی ایم کی حکومت اس ٹائم بھی میاں صاحب خاموش تھے. اب بعد میں حکومت بنی جنرل الیکشن کے بعد, اس ٹائم بھی خاموش تھے. اب میاں صاحب پورے پاکستان کے اندر دورے کریں گے, پارٹی کو موبلائز کریں گے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, پارٹی کے تو چلیں گے. آج قرارداد بھی پاس ہوئی, پیش ہوئی ہے, جس سے میاں صاحب کو مختلف مطلب جو دیے گئے ہیں, ٹارگیٹ دیے گئے ہیں میاں صاحب کو کہ وہ جو چاہیں جس طرح سے پارٹی کی تنظیم میں نو کریں, اور ضلع لیول پہ, تحصیل لیول پہ, یونٹ کونسل لیول پہ پارٹی کو دوبارہ سے منظم کرنا ہے. کیونکہ ان 5-6 سال میں پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ہے. صحیح. پارٹی میں بڑے اختلافات بھی ہیں. تو میاں صاحب کا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ پارٹی دوبارہ منظم کر کے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نا 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہم انشاءاللہ
दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। नियाजी साहब, हम का एटमी कुव्वत तो बन गए, अल्लाह का शुक्र है। अब मैशियत, माशी कुव्वत कब बनेंगे? आपको बताए बड़े चैलेंजेस हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगे, मैशियत बेहतर नहीं है, सियासी अफरा तफरी भी, अदम इस्तेहकाम भी नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, लीडर का यही काम आता है कि इन कराइसिस से मुल्क को कैसे निकालना है। ये एक समझदार लीडर की जरूरत है। जिस तरह पहले मुल्क को माशी कराइसिस निकाला, आप 2013 से लेकर 18 का हमारा दौर देख लें, लोड शेडिंग का क्या हाल था। 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, लेकिन 3-4 साल के अंदर हम लोड शेडिंग से उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये एक सियासी लीडर, विजन वाला लीडर हो, तजर्बाकार लीडर हो। मियाँ साहब 10 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। सही। और तो आप देखें तो जितने भी पाकिस्तान के तरक्की के काम हुए हैं वो 10 साल में हुए। इमरान खान के 3.5-4 साल देखें, इसमें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई मेगा प्रोजेक्ट हुआ है, बल्कि महंगाई बढ़ी है, डॉलर भी ऊपर गया है, फ्यूल की प्राइस भी ऊपर गई है। क्योंकि और हमारा सी पैक जो हमारा एक तरक्की का एक रोशन सितारा था या रोशनी की तरफ हमें एक ले जा रहा था, वो भी उन्होंने स्लो डाउन कर दिया। चाइनीज वजीर आजम तो, चाइनीज सदर तो इमरान खान का नाम ही नहीं सुनना चाहते। वो इस किस्म की मतलब एक मीम में छोड़ दी। अब सऊदी हमारा एक इस्लामी भाई है और MP मोहम्मद सलमान उसके वरीय थे, उसके खिलाफ जो बदजबानी इमरान खान करता रहा है, तो सारे नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि दोबारा इस तरह को बंदा इमेच्योर है पाकिस्तान की सियासत में। ज़ाहिर मुल्कों के साथ हमारे मुआहदे होते हैं। IMF के साथ मुआहदा किया उसने। बड़ी मेहरबानी न्याजी खान साहब, न्याजी खान साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बणियो ऐं इन में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, हुनजो किरदारु, हुनजो बुनियाद विधो अब्दुल कदीर ख़ान हुजे, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुजे ऐं नवाज़ शरीफ़ धमाका करे मुल्क खे ॾसियो त पाकिस्तान हिकिड़ी एटमी कुव्वत आहे। मैशियत बहितर थियणु खपे ऐं इहो धमाको बि ज़रूरु थियणु खपे। इहा बि ज़िम्मेदारी हुकुमराननि ते आहे, सियासी लीडरशिप ते आहिनि त सियासी धमाको कयो वञे। जीअं असांजो पड़ोसी मुल्क जेको आहे मुआशी तौरु अॻिते वधियो आहे, अॼुकल्ह जेको आहे दौरु आहे मैशियत जी मुक़ाबले जो ऐं मैशियत खे बहितर कयो। इन्हनि सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।